الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نماز تراویح کے اندر تلاوت کردہ آیات بینات کی تفسیر اور مضامین تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں لے کر ایک مرتبہ پھر جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 21ویں پارے کے اندر جو تلاوت کردہ منزل ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سورہ العنکبوت جس کی ابتدا تو 20ویں پارے سے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ کل ہم نے اس پہ بات نہیں کی تھی تو اس کا تھوڑا سا اس کی ابتدا سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اسی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، بلکہ ان ابتدائی آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا امتحان لیا جانا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ پہلے جو ایمان لائے ان کو بھی ہم نے اسی طرح آزمایا، اور جس طرح تم آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی چادر سے تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، اور ہم حاضر خدمت ہوئے۔ کیا قسمت کے سکندر تھے، مقدر کے دھنی تھے وہ خوش نصیب صحابہ کرام کہ جب چاہتے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لاتے ہوئے وہاں پر حاضر خدمت ہو جاتے۔ بلکہ کیا حسین منظر ہوتا ہوگا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کیا منظر ہوگا کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تو مصائب کی حد ہو گئی، کیا حضور ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے، بلکہ تم سے پہلے کفار کا یہ طریقہ تھا کہ مومن کو پکڑتے اللہ اکبر اور اس کے لیے ایک گڑھا کھودتے، پھر اس گڑھے میں اسے کمر تک گاڑ دیتے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بعض پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی۔
ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا۔ اس کے باوجود مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہتے۔ اے خباب، اللہ کی قسم، یہ دین ہر سو پھیلے گا، چار دانگے عالم میں پھیلے گا، اور اس کے ظل ہمایوں میں اتنا امن و امان ہوگا کہ صنعاء کی وادی سے چل کر ایک شخص حضرموت تک سفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جو ہو وہ جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امتحان بھی لیتا ہے اور اس امتحان سے گزرنے والے کو پھر اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ امیہ بن خلف نے غلام ابن غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا کیا اذیتیں نہیں، کیا کیا اذیتوں کے پہاڑ نہیں گرائے۔ آپ ان ساری احادیث سے واقف ہیں۔ اور پھر کہ حضرت بلال کے لبوں پر ایک ہی لفظ جاری ہے، احد احد احد، اور پھر جب خریدا تو کیا کمال خریدا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر لائے، اور سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لینا تھا۔ سبحان اللہ، جن کے خریدار محمد عربی بن جائیں انہیں پھر زمانے میں کون غلام کہے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ سبحان اللہ، آزمائش تو تھی، لیکن اس آزمائش کے بعد جو انعام ملا وہ کیا ملا؟ حضور نے فرمایا اے بلال، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کہاں وہ تپتے ہوئے ریت کے صحراؤں پر بھاری بھرکم پتھروں کے اوپر رکھے جانے والا اور پھر گھسیٹے جانے والا بلال، اور کہاں جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے۔ یقیناً جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جعفر کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں اپنے بازو کٹوا دیے، ان کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت سے بازو عطا فرمائے، اور اب وہ ان بازوؤں کو لے کر وہ اس طرح آسمان میں اڑتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اور طیار، تمام صحابہ کرام کو لقب جو ہے وہ دنیا میں ملا، لیکن یہ جو جعفر طیار ہیں ان کا لقب، ان کا وہ مقام اور وہ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے دیکھنے کے بعد حضور نے انہیں جعفر طیار کا لقب عطا فرمایا۔ اس سورہ پاک کا نام کیونکہ العنکبوت ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، اور کفار کے تمام تر پروگرامز کو ان اوہن البیوت، ان کے تمام تر گھر کبیت العنکبوت، اس مکڑی کے جالے کی طرح ہیں کہ جن کو ثبات نہیں ہے، جنہیں دوام نہیں ہے، وہ کھوکھلے ہیں، ان کے ارادے کھوکھلے ہیں۔ اور عنکبوت مکڑی کا جالا، اس کے حوالے سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سماعت فرما لیجئے۔ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں جہاں عبادات کا ذکر ہے،
وہیں معاملات کا ذکر ہے، جہاں موت کا ذکر ہے وہیں زندگی کا ذکر ہے، جہاں پر خلوت کا ذکر ہے وہیں جلوت کا ذکر ہے، جہاں پر مصیبتوں کا ذکر ہے وہیں صبر کی خوبصورت ردا بھی اسی کے اندر ہے۔ بلکہ جو کچھ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علم لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا علم اسی کتاب مبین میں موجود ہے۔ تو یہ جو گھروں میں جالے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طاہروا بیوتکم من فسج العنکبوت، کہ اپنے گھروں کو اس مکڑی کے جالوں سے پاک کریں۔ فَإِنَّ تَرْكَهُ فِي الْبَيْتِ يُورَثُ الْفَقْرَ، علامہ قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان جالوں کو، مکڑی کے جالوں کو گھر میں چھوڑنا یہ جو ہے یہ افلاس کا باعث بنتا ہے۔ تو گویا اس پر ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے گھروں میں نہیں چھوڑنا، گھر کی جب صفائی کریں تو یہ جو جالے وغیرہ ہیں ان کو ختم کر دیا کریں۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت کے اندر آخر میں فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم انہیں رستہ دکھا بھی دیتے ہیں، ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ روم، یہ سورہ پاک جو کہ الف لام میم غلبت الروم کی ابتدا اسی سے ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ پاک کا جو اس کی پہلی 5 آیتیں ہیں اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو مالک علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، اور جس کے علم محیط کے سامنے ماضی مستقبل کا ہر واقعہ ہے، عیاں ہے، بالکل کھلا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہمدان اور ہمامین رب العالمین کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر اس سورہ پاک کے اندر مختلف مضامین اور روم کا پورا واقعہ اس کا تفصیلا ذکر موجود ہے۔ اس میں کچھ ایسے مضامین جو ہیں کہ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ انسان اپنی ظاہری جاہ اور حشمت پر اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال بد کے نتائج سے بھی بے فکر ہوتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا آفتاب اقبال ہمیشہ اسی طرح چمکتا رہے گا اور اس کے حسن و شباب کی بہار پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ لیکن اسے کیا پتا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کہ تو لم یکن شیئا مذکورا، انسان کوئی بھی مینشنیبل چیز نہ تھا، ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے سننے والا بنایا، اور انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے کمزور پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اسے قوت عطا فرمائی، پھر اس قوت کے بعد دوبارہ جو ہے اسے کمزوری اور پھر بڑھاپا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتیں، تمام تر شانیں وہ اللہ کی ہیں، جسے جب چاہے جتنا دے دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس سے جب چاہے جو لے لے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور انسان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام حیات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اسی کو دین فطرت کہا گیا ہے، جس سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دین اسلام انسان کی فطری صلاحیتوں کو ختم نہیں کر دیتا بلکہ اسے مزید ترقی عطا فرماتا ہے۔
اور بلکہ ان کی اس طرح آبیاری کرتا ہے کہ وہ برگ و بہار لا کر اس خاندان کو اور اس زندگی کی زینت اور رونق میں اضافہ کرتا ہے، اور اس لیے اس کی پابندی ہر سلیم الفطرت آدمی کے لیے ضروری ہے۔ سورہ پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی خدا ہے، وہی کمال سے متصف ہے، اس کے علاوہ سب عاجز ہیں۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی ہمسری کا خیال کرے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو کسی کو اس کا شریک بنائے۔ اور پھر آخر پہ سورہ الاحزاب، انشاءاللہ کل کی منزل پہ ہم دوبارہ سورہ احزاب سے شروع کریں گے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں قرآن سے شغف، مطالعے کا شوق اور قرآن پاک کو تو اس کی تفاسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلے آپ ایک سپارہ روز نہ پڑھیں، لیکن کم از کم کچھ آیات اتنی پڑھیں کہ جن کا آپ ترجمہ بھی کر لیں، جن کی آپ تشریح بھی کریں، اور جن کو آپ پڑھ کر یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میرے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ شعور اور شعور میں صرف عین کا فرق ہے، اور وہ عین علم کا ہے۔ اگر نکل جائے تو شعور ہی شعور ہے، آ جائے تو شعور ہی شعور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم ظاہری و باطنی دونوں سے مستفیض فرمائے، رمضان المبارک کی بہار نصیب فرمائے، اللہ تعالی وطن عزیز کے کونے کونے کی خیر فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ اسے آپ سماعت فرمائیں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔